السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ اتق الله ہوتے جا کے میری یہ بڑی مشکل ہوتی عملہ دی سخت پر چول ہووے ہوتے کم نہیں ہو یارو سفارشاں دا سارا تکڑی تو نہ ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا جو جو منہ بولیا بول ہووے تے او دے کولوں فرشتیاں کی پوچھنا ہر قسم کی حمد و ثنا کی بریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دی محترم حضرات تساں احباب دے سامنے قرآن مجید دی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت فرمائے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سانو ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھایا ہے اور دسا ہے دنیا کے اندر اسی آج دیکھنے ہیں کہ بندے طرح طرح کا ڈر رکھتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا دنیا والوں تسی میرے تو ڈرنا ہے اللہ نے اپنے ڈر کا اپنے خوف کا ذکر کیتا ہے کہ تسی لوگوں کائنات والے ہو میرے تو ڈرنا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام نے جس وقت یمن کی طرف گورنر بنا کے بھیجنا سی انہاں نوں مبلغ بنا کے بھیجنا سی اپنا تبلیغ کے سلسلے کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے انتخاب کیتا ہے معاذ تو یمن پر روانہ ہونے تیاری کر لے انہوں نے تیاری کر لی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے معاذ سواری تے سوار ہو جا اور سواری کی مہار نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کے اندر پکڑی
باتاں بہت زیادہ ہوئی، وعظ و نصیحت ہویا کہ اے معاذ تو کرنا کی۔ انہاں دے اندر سب تو پہلی بات اور بڑی اہم بات فرمایا اے معاذ اتق اللہ، اپنے دل دے اندر اللہ کا ڈر تے اللہ کا خوف ضرور رکھنا ہے۔ لوگوں کو تو مال لینا نا، مال زکات کا مال انہاں دا جڑا جمع کرنا ہے، اس معاملے دے وچ بھی اللہ کو ڈرنا ہے، یعنی اللہ دے خوف نو، اللہ دے ڈر نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ خاص تلقین کی تھی کہ اللہ کا ڈر اپنے دل وچ ضرور رکھنا ہے۔ اسی تقوی لفظ جڑا ہے اسی اردو چ بھی استعمال کر لینے ہیں، عربی دے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تقوی کا معنی ہے کہ ڈر، خوف۔ عربی کا مقولہ لفظ ہے وقایۃ، تقوی لیا گیا ہے وقایہ، عربی کا الفاظ ہے الوقایۃ خیر من العلاج۔ جب تقوی، ڈر، خوف، بچنا، پرہیز بہتر ہے علاج نہ لو، پرہیز بہتر ہے علاج نہ لو۔ اور عربی کے اندر تقوی کا معنی مفہوم یہ ہے کہ تھوڑے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، گناہوں تو بچنا ہے، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کیتا جاتا ہے کہ تقوی کینوں کیا جاتا ہے؟ فرمان لگے کبھی کسی راستے کو، ایسے راستے تو گزر ہویا ہوئے گا جڑا بڑا تنگ راستہ، آس پاس جھاڑیاں، آس پاس کنڈے، تے اے تو گزرو گے تے کیویں کر کے گزرو گے؟ انہوں نے کہا جی اپنے کپڑے سنبھال کے سمیٹ کے چلیں گے تاکہ کدھر بازواں ہتھاں گندیاں یا کدھر پیڑاں دے تھلے کنڈے نہ آتے ہو، ہر طرفوں اپنے آپ کو بچا کے، کیونکہ گزرنا بھی ضروری ہے، رستہ بھی بڑا مشکل ہے، کنڈے بھی نے، خاردار جھاڑیاں نے، انہاں تو بچ کے میں اپنے آپ کو سمیٹ کے گزارا گا تاکہ یہ چیزاں نہ لگ جان۔ فرمایا کہ دا نام تقوی ہے۔ اسے بات کو اگر اسی وضاحت نال دیکھیے، ایک بندہ اس جگہ پہ کھڑا ہے، توجہ فرمانا، اور وہ دی قبر تھوڑی دور ہے، درمیان کے اندر ایک باریک جی ڈنڈی ہے، بالکل تنگ جہا راستہ ہے۔ انسان نے اتھوں لے کے اپنی قبر تک انہیں سفر کرنا ہے، یہ بڑا تنگ راستہ ہے، ہر طرف جھاڑیاں، کنڈے کنڈے، کدھر زنا والا کنڈا آئے گا، کدھر شرک والا کنڈا آئے گا، کدھر بدعات والا کنڈا آئے گا، کدھر نفرت والا کنڈا آئے گا، کدھر حسد تے بغض والا کنڈا آئے گا۔ ان سارے کنڈیاں تو بچ کے انسان اپنے قبر پر جائے گا۔ قبر تک جاندیاں جاندیاں کسی نو 30 سال لگن گے، کسی نو 40 سال لگن گے، کسی نو 70 سال تے 100 سال لگن گے۔ جڑا بندہ زنا والا کنڈا، شراب والا کنڈا، جھوٹ والا کنڈا، اے جناب ہر طرح دے کنڈے تو بچ کے قبر تک پہنچ گیا، اللہ دنیا بھی دی کامیاب کر کے گزار دیتی، آخرت دے اندر اللہ جنت دے اندر انہوں نواب بنا دے گا۔
میں آج جمعے کے اندر ایسے موضوع تے بیان کرنا ہے، میری اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا میرے سمیت سنا کے سب کو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تقوی پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، درود محبت نال پڑھنا ہے، پیار نال ذوق نال تے شوق نال پڑھنا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بریلوی ہوئے اولا نبی بھی نبی پاک علیہ السلام نے دیوبندی اہل حدیث جڑا بھی فرقے نال تعلق رکھن والا سب دا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ سبحان اللہ ہے۔ اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ، تسی بولنا ہے سبحان اللہ۔ علی سردیاں شروع نہیں ہیں، بڑے ٹھنڈے ہو گیا، علی شفیع صاحب بڑے ٹھنڈے بیٹھے نے۔ ہے دل کی ہے اسم محمد دل کی ضیا سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ذکر خدا ہے روح کی غذا سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم پر فدا ہے، کونین کا ذرہ ذرہ، جس نے دیکھا مسرور ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے قرآن نازل کیتا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو مسلمانوں، ایمان کنوں کیا جاتا ہے؟ ایمان یقین کا نام ہے، ایمان یقین کا نام ہے۔ یقین کنوں کیا جاتا ہے؟ ایک بندہ گل کرتا ہے بغیر تصدیق کو بھی بات نوں من لینا، اینوں یقین تے ایمان کیا جاتا ہے۔ آ دیکھنا تو تے میں جنت ویکھی جنت نہیں ویکھی، تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت ہے اسی من لئی ہے، اینوں ایمان تے یقین کیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت ہے اسی من لئی۔ اسی طرح جناب جہنم دا ذکر تسی سن دے ہو، کسی نے جنت جہنم ویکھی نہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور کائنات والو جہنم اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے بنائی ہے، تسی جناب میں بھی ویکھی نہیں لیکن اسی من لئی۔ اس نو جناب ایمان تے یقین کیا جاتا ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام دی منگل نو مننا بغیر کسی تصدیق تو زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، اے جناب سمندراں دے اندر اگاں لگ سکدیاں نے، جج غلط ہو سکتا ہے، وکیل غلط ہو سکتا ہے، میرے کو غلطی ہو سکتی ہے، تواڈے کو غلطی ہو سکتی ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے بات کر دیتی ہے، اودے اندر کسی قسم کا شک کوئی نہیں۔ اینو ایمان کیا جاتا ہے۔ فرمایا او ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ کو ڈر جاؤ۔ اے دنیا گزارنی ہے، انسان نے اللہ کو ڈر کے گزارنی ہے۔ فرمایا جس طرح روزے آتے ہیں، روزے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ تھوڑے دنوں کے اندر اللہ کا ڈر بیٹھ جائے۔ اس طرح فرمایا انسان لباس پہنتا ہے، لباس پہنتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، کیوں پہنتا ہے؟ کہ تاکہ میرا جسم ڈھک جائے، تاکہ میرا جسم پردے کے اندر آ جائے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اے تقوی والا لباس سب تو بہتر لباس ہے۔ جس طرح کپڑے پانے اپنے آپ کو بچان واسطے تاکہ گرد و غبار تو بھی بچ جاواں، لوگوں کی نظر تو بھی بچ جاواں۔ فرمایا اسی طرح تقوی والا لباس سب تو بہتر لباس ہے۔ معاملات کے اندر لین دین
نفس دے کے تکبر نہ کرے. یہ مطلب اللہ کی رضا ہویا کرتی ہے. فرمایا اے عبادت گاہ اے مسجد بناتے ہو یہ مقصد کی آتا من اسس بنیانہ علی التقوی. یہ مطلب ہے کہ تسی اللہ دے ڈر تے خوف دی وجہ تو یہ کام کرتے ہو. عبادت گاہ تے مسجد بناتے ہو تاکہ تواڈے دلاں دے اندر اللہ دا خوف آ جائے. اللہ دا خوف آ جائے. انسان نہ ہر بات دی کلمت ہویا کرتی ہے, ہر بات دی کلمت ہویا کرتی ہے, لیکن تقوی دی جس وقت بات آئی نا اللہ کا قرآن اعلان کرتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ تعالیٰ نے جتنی تمہارے اندر طاقت دیتی ہے, جتنا تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے, اللہ نے جتنی تمہاری طاقت دیتی ہے اتنا ہی اللہ کا خوف ہونا چاہیے. یعنی تقوی سب تو زندگی کا اہم ترین مرحلہ, سب تو اہم ترین بات ہے. اگر بندہ مومن تے مسلمان ہے تے مومن تے مسلمان بندے نو کی کرنا چاہیے؟ بندہ تقوی اختیار کرے, اللہ کو ڈرن والا بن جائے, پرہیزگاری والی زندگی گزارے, اللہ کو راضی کرن واسطے اچھے عمل کرے, خیر والے عمل کرے. فاتقوا اللہ ما استطعتم. جدوں تک تیری طاقت ہے اللہ تو ڈرتا رہو. اللہ کا خوف تیرے دل کے اندر ہونا چاہیے نا. اے کائنات دے اندر تسی دیکھدے ہو کوئی بادشاہ دا بلاوا آ جائے, تھانے تے بلاوا آ جائے, بندہ کنبی جائے گا, ڈری جائے گا. یار مینوں تے تھانے دار دا فون آیا, پتہ نہیں مینوں کی کہہ دینا ہے. یار میں فلاں جگہ تے جانا ہے, پتہ نہیں کی ہونا ہے. محمود غزنوی وقت دا بادشاہ بڑا اللہ والا تے ایدی مجلس دے اندر بیٹھن والا ایاز نامی شخص ہے تے بڑا عقل مند تے دانا بندہ ہے, لیکن ہے کوئی غلام ہے, اے نوکر چاکر دے اندر شمار ہوتا ہے. تے اینو جناب محمود غزنوی اپنے نال سیٹ تے بٹھا دے, وزیر مشیرہ دے برابر بٹھا دے تے وزیر مشیر پڑھے لکھے ہو کے بڑا غرور تے تکبر کر دے. بادشاہ سلامت نے کی ہو گیا ہے, اینو اپنے کول بٹھاتا ہے یا اینو ساڈے برابر بٹھا دیتا ہے. ایک دفعہ محمود غزنوی نے نا ایک اپنے جناب سلطنت کے اندر سب تو مہنگا ہیرا منوایا, جڑا اودی سلطنت کے اندر اور ہیرا ہے کوئی نہیں دے برابر دا. تے ایک جناب وزیر کو بلایا, فرمایا اے ہتھوڑا تیرے کول موجود ہے, تے جے مار کے توڑ دے, اینو توڑ دے. کہندا بادشاہ سلامت میں جاننا ہیرے دی قیمت کتنی ہے, میں تھوڑا نقصان نہیں کرنا چاہتا. اس طرح بادشاہ سلامت نے سارے لوگ بلائے, کس نے ہیرا نہیں توڑا. تے ایاز کو بلایا نا, تے ایاز کو کیا, ایاز ہیرا جڑے تھوڑے دے نال توڑ دے. ایاز نے زور نال توڑا ماریا تے ہیرا توڑ کے رکھ دیتا, چورو چور ہو گیا. لوگ بولن لگے ایاز تے نو کی ہو گیا, سلطنت کے اندر ایک کوئی تے ہیرا سی جڑا تو توڑ کے رکھ دیتا. بادشاہ سلامت کہتے ہیں ایاز تینو میری سلطنت کے اندر پتہ اور ہیرا ہے ہی کوئی نہیں, تینو کوئی خوف نہیں تے ڈر نہیں, تے تو میں تینو اینا کہ ہیرا توڑ دے تے تو توڑ دیتا. کہتا بادشاہ سلامت دو گلاں نے, ایک تہاڈا حکم سی, ایک طرف قیمتی ہیرا سی. میں اگر ہیرے نو بچا دا تہاڈے حکم دی نافرمانی ہو جاندی, تے اس واسطے میں ہیرے دی پرواہ نہیں کیتی, میں تہاڈے حکم دی جناب حکم عدل نہیں کیتی, تہاڈا حکم نہیں ٹکرایا. تے نال کہن لگا یاز بادشاہ سلامت ایک قیمتی ہیرا ایک ہے, تے تسی حکم کیتا میں توڑ دیتا. ہزاروں ہیرے ہون تسی حکم کرتے جاؤ میں سارے توڑ دیاں گا. دیکھنا میرے بھائی یہ جاندا سی کہ حکم کرن والا کون ہے. اس طرح دنیا کائنات دے اندر جتنا مرضی تینوں پیسہ ملن والا ہوئے, جھوٹ بولنا دی وجہ تو تیرا کاروبار بڑا اچھا چلن والا ہوئے, اللہ کا ڈر اگر تیرے خوف دل دے اندر نہیں ہے تے کاروبار کوئی کاروبار نہیں. خوف ہی تو کیا جاتا ہے کدھر جناب دھوکہ دے کے فراڈ کر کے جناب تو کروڑا کما سکنے. تیرے دل کے اندر رب کا خوف ہے, تیرے لکھاں گیرے ہزاراں گیرے توڑ سکنے. یہ تے دنیا دا بادشاہ ہے, او آسمان والا بادشاہ دا بادشاہ کہے اوے لوگوں میرے تو ڈر جاؤ, سانو پرواہ نہ ہوئے. تے ایسی زندگی دا کی
ایماندار بندہ جڑا ہوندا ہے جے اندر ایمان ہوندا ہے اگر او دل دے اندر رب دا خوف نہیں تو دل دے اندر رب دا ڈر نہیں تے ایویں سمجھ لو ایمان دی جڑی جان ہے او دے اندر موجود نہیں او دے اندر جان موجود نہیں ہے اگر چاہتے ہو زندگی دے اندر اللہ برکت عطا کر دے تے رب دا خوف اپنے دل دے اندر بٹھا لو نا رب دا خوف دل دے اندر اس وقت آ جائے گا تے پھر جس وقت انسان یہ تو لے کے اپنی قبر تک دا سفر کرے گا 50 سال دی عمر ہے یا 70 سال دی عمر ہے یا 100 سال دی عمر ہے راستہ بھی بڑا مشکل ہے کنڈے کنڈے آس پاس نے زنا والا کنڈا آ گیا اے زنا کر سکتا ہے لیکن رب دے ڈر دی وجہ تو چھڈ دیتا ہے کہتے اللہ دیکھ رہے اللہ نے پوچھ رہے میں کی جواب دیواں گا شراب پی سکتا ہے اے شراب نہیں پیتا رب دے ڈر دی وجہ تو دھوکا فراڈ کر سکتا ہے کاروبار دے اندر 2 نمبری کر سکتا ہے اے جناب اپنی اولادوں سے کوٹھیاں تے بنگلے تے کار بنا سکتا ہے لیکن رب دا خوف ہے کہتا ہے کلی دے اندر زندگی گزار لواں گا لیکن جھوٹ نہیں بولنا اے جناب تو اس طرح چل دیا قبر تک کائنات دے سارے کنڈیاں تو بچ کے زندگی گزار لے گا کل قیامت والے دن اللہ انہوں اپنی جنت دا نواب بنا دے گا اے دنیا دے اندر رب تو ڈر کے اللہ کا خوف دل دے اندر رکھ کے جڑا بندہ زندگی گزارے گا اللہ جنت دے نو عطا کر دے گا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے اللہ کو دعا کرو اللہ سانو جنت عطا کر دے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے او دیاں رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے او کتنا سونا سما پر بہار ہوے گا جدوں جنت وچ سونے اللہ دا دیدار ہوے گا جدوں جنت وچ اللہ سونے دا دیدار ہوے گا اوتھے اللہ اگے جھکن والے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے دنیا کائنات دے اندر اپنے آپ کو بچا کر کے لے کے چلے آنا قرآن مجید دی آیت دے اندر دیکھو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کائنات دے اندر اسی دیکھنا ہے اسی اپنی زندگی کیویں گزارنی ہے کیویں طریقے دے مطابق لے کر کے چلنا ہے تے کیڑا بندہ کیڑا دنیا دے اندر کامیاب ہے کیڑا راستہ سی اختیار کری اللہ سانو بھی کامیابی عطا کر دے اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو مسلمانوں مومنوں وقولوا قولا سدیدا اللہ تو ڈر جو تے گل کرنی ہے تے سیدھی کرنی ہے گل دے اندر بل نہیں رکھنا گل دے اندر 2 نمبری نہیں کرنی گل چھوڑ وچ رکھ کے نہیں کرنی بلکہ وقولوا قولا سدیدا گل کرنی ہے تے سیدھی سیدھی کرنی ہے گل دے اندر بل نہیں پانا اسی طرح فرمایا گل دے اندر بل کس طرح ایک بندے نے فون کر دیتا جناب میرے پیسے تو دینے سن 15 نو دے دیاں گا 20 نو دے دیاں گا پھر 20 آ گئی 25 نو دے دیاں گا 30 آ گئی جناب 30 نو دے دیاں گا 30 بھی آ گئی ہن جی 35 نو دے دیاں گا میرا دوست مجھ سے وعدہ کرتا ہے 5ویں دن کا سن لیا ہوگا زندگی 4 دن کی ہوتی ہے دینے ہی نہیں وقولوا قولا سدیدا اگر تسی چاہتے ہو اس دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیے تو ہمیشہ فرمایا سچی بات کرو سچی بات کرو گل کے اندر گل نہیں پانا لین لگے تے انہوں کہتا سی تو میرا ابا
تے دین لگے کہندا لے ہن لے کے بھی میں تیرے ابا بن جاواں گا تو میرے کو لے لے گا گل تے تیرے بال نہیں پانا فرمایا اگر دنیا دے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنے دلوں دے اندر رب دا خوف پیدا کرو بات سچی اور سیدھی کیتا کرو ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ گل گل تے گالا ہی کرنی جائے گل گل تے گالا تالا لگا رہے تالا نہیں لگ رہا تے گل کرتی چابی نہیں لگ رہی تے گل کر دی کہ ایک ماری موٹر سائیکل نہیں بچی تے جناب موٹر سٹارٹ نہیں گالی کر دی جناب مچھر مار کے مچھر نو گالی کوئی جانور نے کوئی کام کرتا انہوں گالی وقولوا قولا سدیدا اپنی بات اپنی جڑی گفتگو اینو اچھا کر لے سیدھا کر لے اے اندر بل نہ رکھ اگر تو اپنی زبان کو سیدھا کر لے گا اپنی بات اچھی کرے گا سیدھی کرے گا اللہ تیرے دنیا دے اندر بھی کامیابی عطا کرے گا اللہ آخرت دے اندر بھی کامیابی عطا کر دے گا آخری واقعہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک دا موقع آیا غزوہ تبوک دا موقع آیا اے دیکھ رہے نا صحابہ کرام جنہاں دے دلاں دے اندر رب دا ڈر تے خوف سے اللہ نے انہاں دی شان دے اندر قرآن بنا کے زمین تے نازل کر دیتا نبی پاک علیہ السلام نے جنگ دا اعلان کیتا میرے صحابہ اے جنگ تے جانا ہے صحابہ گھر دے دور نکل پے تے جناب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جناب جوان سا طاقتور تے مضبوط سا میرے کو سواری بھی بڑی مضبوط سی تے میں کیا کوئی بات نہیں قافلہ جا رہے ہیں آج نہیں تے کل میں سواری تے بیٹھا نہ میں قافلے نو میرے جاواں گا کر دیا کرا دیا اے جڑا قافلہ سی نا اے میدان دے اندر پہنچ گیا تے میں پیچھے رہ گیا اے جنگ ہو گئی نبی پاک علیہ السلام واپس آ گئے میں جنگ دے اندر شرکت نہ کر سکا نبی پاک علیہ السلام مسجد کے اندر موجود نے تے جڑے صحابہ پیچھے رہ جاندے سی اپنی اپنی وجہ دس سی کیوں پیچھے رہ گئے تے سارے اپنی اپنی وجہ دس رہے نے آقا جی میں اس وجہ تو نہیں جا سکا میری اے مجبوری سی جس وجہ تو نہیں جا سکا تے کعب بن مالک کہنے نے اگر میں جان چھڑانا چاہتا جھوٹ بولنا چاہتا بات دے اندر ول پانا چاہتا گل دے اندر ول پا لیتا تے میں پا سکتا سا لیکن میرے دل دے اندر رب دا خوف تے ڈر آیا تے میں کیا نانا نبی پاک علیہ السلام نو گل سیدھی دس دیے جھوٹ نہیں بولنا نبی پاک علیہ السلام نو سارے اپنے اپنی جناب بہانے دس کے جا رہے ہیں تے میری باری آئی تے میں نبی پاک علیہ السلام دے کول گیا نا آقا پوچھ رہے کعب کیڑی مجبوری آ گئی تو میدان جہاد دے اندر نہ جا سکا آقا جی ایویں تو سستی ہو گئی کوئی بہانہ کوئی نہیں کوئی عذر کوئی نہیں میں کیا آج چلا جاواں گا کل چلا جاواں گا چل میں اگلے دن چلا جاواں گا تے میں اسی طرح واپس میں پیچھے رہ گیا میدان جنگ دے اندر نہ جا سکا یہ سمجھ لو میری سستی سی نبی پاک علیہ السلام تھوڑے جے مسکرائے تبسم فرمایا آقا فرماتے نے اچھا کعب اللہ دے حکم دا تو انتظار کر اللہ دے حکم دا انتظار کر تے گھر چلے گئے تے پچھو نبی پاک علیہ السلام نے آرڈر جاری کر دیتا اللہ دے حکم دے نال تے کعب بن مالک دے نال پورے مدینے دے اندر کوئی گفتگو نہیں کرے گا کعب بن مالک نو کوئی نہیں بلائے گا تے مینوں کدھر پیغام دین والے نے دس دیتا کعب بن مالک تیرے واسطے بڑے سخت آرڈر جاری ہو گیا کہ تو کسی دے نال مدینے دے اندر گفتگو نہیں کر سکتا تے کوئی تیرے نال بھی گفتگو نہیں کرے گا انہاں دے نال تین صحابہ پیچھے رہنے والے جنہاں دا کوئی عذر کوئی نہیں سی تے کعب بن مالک ایک جوان سن تے دوسرے دو جڑے سن ذرا بڑھاپے دے اندر سن تے کعب بن مالک کہندے نے اذان ہوئی میں مسجد دے اندر چلا جانا میں سلام کہنا مینوں اس طرح لگنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب ہی کوئی نہیں دیتا میں اس سائڈ تے جا کے بیٹھنا تاکہ نبی پاک علیہ السلام کی شاید میرے نظر پہ جائے نماز پڑھنی میں اپنے گھر چلا جانا مدینہ لوگوں دے نال تے بڑا سی میرے واسطے خیر آباد میرے واسطے زمین کھلی ہون دے باوجود میرے واسطے تنگ ہو گئی میں اپنے آپ پہ تنگ ہونا شروع ہو گیا میں مدینے دے اندر جاتا مینوں کوئی بھی نہ بلادا میرے ول کوئی بھی نہ ویکھدا کیوں نہ ویکھدا کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر دے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم تے آجا سینہ کے کام رو نہیں بلانا، اللہ دا حکم ہے کہ کام نال گفتگو نہیں کرنی تے دوسرے دو صحابہ دنال بھی نہیں کرنی۔ وقت گزرتا گیا، کوئی مہینے تو تے کوئی تقریباً 40 دن ہو گئے، 40 دن تو بعد اگلا آڈر آ گیا۔ کعب بن مالک دے گھر والے جڑے سن انہاں دے گفتگو کردے سی، باقی کوئی بھی بات چیت نہیں کرتا۔ اج 40 دن تو بعد اگلا آڈر بھی آ گیا کہ کعب نو کہہ دیو او دے گھر والے بھی اودے نال گفتگو نہیں کر سکدے۔ تے کعب کہندے نے میں کہنی اللہ والے بچے لے کے اپنے ماں پیو چلی جا، تو اتنے لے کے میرے نال گفتگو ہی نہیں کرنی تے تو ادھر ہی چلی جا۔ میں ادھر اپنے بچوں بھی بھیج دیتا، تقریباً کوئی 50 دن ہو گئے، میں فجر کی نماز پڑھی ہے تے مینوں اس طرح لگے اج میرا دل پھٹ کے باہر آ جائے گا۔ اسی دوران ایک وقت گزر رہے ہیں تے نال دی ریاست دے اندر مینوں خط بھی آ گیا بادشاہ والوں۔ بادشاہ نے خط لکھ دیتا، اوے کعب بن مالک تو تے پتہ ہی بڑا اچھا گیا ہے، تیری اچھائیاں سانوں پتہ ہے، تو بڑا اچھا بندہ ہے، تو آ جانا۔ اے مسلمانہ نے تینوں بلانا چھڑ دیتا، تیرے نبی پاک علیہ السلام نے گفتگو کرنی چھڑ دیتی۔ ایسے امام نو چھڑ دے، اپنے نبی نو بھی چھڑ دے، ساڈے کول آ جا، تیرا عہدہ کرے گا تینوں عہدہ بھی دے دیاں گے اور شان تے مقام تینوں عطا کر دیاں گے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں مدینے کے اندر ایک دور دے قریب بیٹھا سا، میں خط پڑھ کے میں کہ اللہ اے میرے تے کہڑے کہڑے امتحان آ رہے نے، وہ خط میں اگ دے اندر جلا دیتا کہ میں کس طرح جناب مدینہ چھڑ سکنا، اپنے ساتھیوں ایمان والے نو چھڑ سکنا، کس طرح سونے مکڑے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو چھڑ سکنا، میں بے وفائیاں نہیں کر سکتا۔ اس حالت کے اندر کوئی 50 دن گزر گئے، 50 دن گزرے، فجر کی نماز پڑھ کے میں اپنے گھر کے اندر آیا، چھت پہ چڑھ گیا، مینوں اس طرح لگ رہا سی کہ میرا دل پھٹ کے باہر آ جائے گا کیونکہ زمین تے بڑی کھلی پئی ہے لیکن میرے واسطے تنگ ہو گئی، جدھر میں نظر دوڑانا میرا کوئی گفتگو کرنے واسطے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو قرآن بنا کے نازل کر دیتا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سینہ پھاڑ کے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا کہ انہاں تیناں دی توبہ اللہ نے قبول کر لئی ہے۔ تے کہندے نے میں کی دیکھنا، ایک گھڑ سوار بڑی تیزی دے نال آ رہے تے دوروں مینوں کہہ رہے کعب ابشر ابشر، تیرے واسطے خوشخبری ہے، تیرے واسطے خوشخبری ہے۔ کہندے نے میں مکان دی چھت تو تھلے اترا، کہنے لگے تینوں سونے مکڑے والا مسجد اندر بلا رہے ہیں۔ کہندے نے مدینے دا ایک رواج، سیرت دا رواج، کوئی خوشخبری دی جناب پہلی دفعہ آ کے کوئی دستا خوشخبری دیتا تے پوتے کولو جو ہوتا وہ ضرور دے دے۔ تے کام فرماندے نے میرے کولو ایک کرتے تو علاوہ کچھ بھی کوئی نہیں سی، میں اپنا کرتا اتار کے انہوں تحفے دے اندر دے دی تاکہ تو کرتا میرا پا۔ کہتے ہیں میں ایک چادر منگی اور نہیں ساتھے میں اپنے جسم سے لپیٹ کے مدینے دی مسجد کے اندر پہنچ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام میں نوے کے کھڑے ہو گئے، کہا بڑی دیر ہوگی تیرے نال ملے نہیں ہے، تیرے تو سی دور رہے ہیں، رب دا حکم من کے اسی کدوں چاہتے سا تیرے تو دور ہو جائیے۔ کہا آنا میرے سینے نال لگ جا، میرے سینے نال لگ جا۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یعنی میں اگر جھوٹ بولنا تے جھوٹ بول سکتا سا، کعب نے اگر بھل بندہ بھل پا سکتا سا، لیکن اللہ دا ڈر تے اللہ دا خوف میرے سینے دے اندر موجود ہے۔ میں سیدھی سیدھی گل دس دیتی تے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر کے قرآن دی آیات کعب بن مالک دی شان دے اندر نازل کر دیتیاں نے۔ گل دے اندر ول نہیں پانا، رب تو ڈرنا ہے، کائنات والے تو نہیں ڈرنا۔ اے دنیا گزر جانی ہے، اے دنیا گزر جانی ہے، دنیا ختم ہو جانی ہے۔ جنہ دی خاطر اسی جھوٹ بولنے ہیں یا جنہ دے خاطر کوئی بندہ اگر دھوکا فراڈ کر دے، ایک وقت تو بعد نہ انہوں نے تینوں پٹے تے لٹا کے جناب تو چاہے یا نہ چاہے پھر بھی قبر دے تینوں پہنچا دے۔
اپنی فکر کر کے زندگی ہے کتنی؟ زندگی بالکل تھوڑی جی 50 سال 60 70 80 سال تسی ویکھدے ہو کہ 100 سال میں کنے بندے پہنچ جاندے نا شاید یہ ہے کہ کوئی 100 چو کوئی 1000 چو ایک بندہ 100 تو اگے لگ دے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی زندگی تھوڑی جی زندگی ہے سمندر جا کے چڑیا پوچھ پانی لے لے چند قطرے فرمایا کہ دنیا باقی سارا سمندر آخرت ہے محترم حضرات ایک چند قطرے نال دل لگا لینا باقی سارے سمندر کو ضائع کر دینا کوئی عقل مندی نہیں عقل مندی یہ ہے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے اتنے قید خانے چ اتنے تنگی ہوئے تکلیف ہوئے مشکل ہوئے حالات جس طرح دے مرضی ہون کوٹیاں مگرے ٹھکرائے جا سکتے ہیں لیکن کلی دے اندر جناب رہ کے چٹنی دے نال گزارا کر کے اے زندگی گزار کے اے دنیا دے جڑا سفر ہے تو لے کے قبر تک دا 50 سال یا 100 سال دا اے راسج کرنے اے گناہ والے جنہ بھی کرنے نے انج تو بچ کے گزرنا تیرا میرا کام ہے کل قیامت والے جنت عطا کرنا میرے رب رحمان دا کام ہے اللہ کو دعا ہے اللہ سنو اپنے تو ڈرن کی توفیق عطا فرمائے سارے دلوں کے اندر رب کا خوف پیدا ہو جائے جب تک زندہ رہی اللہ السلام تے چلنے کی توفیق عطا فرمائے جب موت آئے ایمان دی اعلیٰ کیفیت اندر موت نصیب فرمائے جو سنا اور سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ